أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة وقد كفروا بما جاءكم من الحق يخرجون الرسول وإياكم أن تؤمنوا بالله ربكم. وصلی اللہ علی النبی الکریم. سورۃ الممتحنہ. اس سورت کا تعارف ہے الموالات الالہیہ، یعنی اللہ والے دوستیاں، اللہ والے تعلقات یہ کیسے ہونے چاہیے، اور اللہ کے غیر کے ساتھ، اللہ کے دشمنان کے ساتھ موالات، ترک موالات ہو، یعنی ان کے ساتھ تعلقات، دوستیاں یہ نہ ہو. باقی معاملات کے احکام الگ ہیں، وہ بھی اس صورت میں بیان کیے کہ جو جنگی نہ ہوں تو اور علاقائی لوگ ہوں تو کفار ہوں تو ان کے ساتھ معاملات رکھ سکتے ہیں. تو اس لیے اس صورت کے یہ تعارف ہے، اور اس کا دعویٰ یوں بنے گا: ولاء المؤمنین الابریاء وحفاظت المؤمنات المبایعات، کہ وہ مومن جو کفار و مشرکین سے مکمل برات کرتے ہیں، یعنی وہ کہتے ہیں جس طرح پیارے سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا: بدا بیننا وبینکم العداوۃ والبغضاء ابدا، کہ اے کفار تمہارے اور ہمارے آپس میں دین کے اعتبار سے کبھی بھی جوڑ نہیں ہونا، اتحاد نہیں ہونا، بغض اور عداوت تو یہ رہے گی حتیٰ تؤمنوا باللہ وحدہ، حتیٰ کہ ایک اکیلے اللہ پر ایمان لے آؤ، تو تب ہماری دشمنیاں دوستیوں میں بدل جائیں گی. ولاء المؤمنین الابریاء، جو مومن مکمل برات کرتے ہیں، خود پاک ہوتے ہیں، بری ہوتے ہیں. وحفاظت المؤمنات المبایعات، جو مومنہ عورتیں بیعت کر دیں دین اسلام پر، ان کی حفاظت بھی مومنوں کے ذمہ ہو جاتی ہے. تو اس صورت کے اندر ان کا بھی تذکرہ ہے. سورت کی شروع میں فرمایا: لا تتخذوا عدوی وعدوکم اولیاء، اے ایمان والو میرے دشمن اور اپنے دشمن کو کبھی دوست نہ سمجھنا. یہ اللہ کریم فرما رہے ہیں، یعنی سادہ سی بات ہے، جو اتنے بڑے رب کا نہیں بن سکا وہ تمہارا کیسے بنے گا؟ وہ تمہارا بھی تو اسی طرح دشمن بن کر رہے گا، چاہے تمہارا قریبی کیوں نہ ہو. یعنی گھر کا بھی قریبی ہو، رشتہ دار بھی قریبی ہو، جب وہ اللہ کے ساتھ مخلص نہیں تو اس کا خبث باطن تو ویسے ہی نظر آ رہا ہے کہ اس کے باطن کتنا پلید ہے. وہ کسی بھی وار کے انتظار میں رہے گا، کوئی نہ کوئی تم پر حملہ آور ہوگا، کسی نہ کسی صورت میں تمہیں نقصان دے گا، کیونکہ اللہ کریم اس کو سمجھتے ہیں، جانتے ہیں. تبھی تو ارشاد فرمایا تلقون الیہم بالمودہ وقد کفروا بما جاءکم من الحق، تم ان کے ساتھ محبت کے پیغام ڈالتے ہو جبکہ وہ تمہارے دین حق کے منکر ہوئے بیٹھے ہیں. اس سے بڑی اور دشمنی ان کے پیٹ میں کیا ہوگی کہ جس دین کو تم سچا سمجھتے ہو یہ اسی دین کو جھوٹا سمجھتے ہیں. ان کی نظر میں تم جھوٹے ہو، ان کی نظر میں تم دھوکے باز ہو، نعوذ باللہ، کیونکہ وہ دین حق کے بارے میں اسی طرح بدگمانیاں رکھتے ہیں. تو پھر تم کیسے ان کے ساتھ دوستیاں رکھتے ہو؟ یخرجون الرسول وإیاکم، مکہ والوں نے رسول کو نکالا. اب جو مکہ کا رشتہ دار مومن ہو مکہ والوں کا، تو وہ کیسے کہہ سکتا ہے کہ یہ میرے رشتہ دار ہیں، یہ میرے بھائی ہیں؟ کیونکہ جب انہوں نے نبی کو وہاں نہیں بیٹھنے دیا. یخرجون الرسول وإیاکم ان تؤمنوا باللہ ربکم، نقصان کیا کیا تھا ہم نے؟
رسول نے ان کے ساتھ دشمنی کیا کی تھی؟ کوئی دشمنی بھی نہیں تھی، صرف ایک ان کی غلطی وہ نکالتے تھے کہ ایک اکیلے رب پر ایمان کیوں لائے ہیں۔ سچے رب پر ایمان لانا یہ کافروں کو ہضم نہیں ہوتا۔ ان تؤمنوا باللہ ربکم ان کنتم خرجتم جہادا فی سبیلی وابتغاء مرضاتی تسرون الیہم بالمودہ، جب بھی تم جہاد پر نکلو گے وہ میرے راستے میں ہی ہوگا نا، وہ میں اللہ کی زمین پر اللہ کا نظام نافذ کرنے کے لیے ہوگا نا، ابتغاء مرضاتی، تو اس دوران تم ان کی طرف محبتیں رکھو گے تو پھر جہاد تو نہ ہوا ہی، پھر تو وہ تم کافروں کی مرضی چلا رہے ہو، پھر کافروں کی چاہتوں کو دیکھ رہے ہو، حالانکہ زمین اللہ کی تو نظام اللہ کا۔ وَأَنَا أَعْلَمُ بِمَا أَخْفَيْتُمْ وَمَا أَعْلَنْتُمْ، اور اللہ فرماتے میں خوب جانتا ہوں مومنوں کے دل میں کیا ہے، مومن ظاہر کیا کر رہے ہیں۔ مومن اندر اور باہر سے ایک ہوتا ہے، جس طرح کہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام اور ان کے مومنین وہ اندر باہر سے کیا فرمایا کرتے تھے۔ اذ قالوا لقومہم، اپنی قوم کو فرماتے، انا براء منکم ومما تعبدون من دون اللہ، ہم تم سے اور تمہاری ان ہستیوں سے بری ہیں جن کو تم اللہ کو چھوڑ کر جن کی عبادت کرتے ہو، تمہارے اور ہمارے درمیان بغض اور عداوت یہ رہے گی، بدا بیننا و بینکم العداوۃ والبغضاء ابدا حتی تؤمنوا باللہ وحدہ۔ اس کو کہتے ہیں موالات، یعنی تعلقات۔ ایک ہے معاملات رکھنا، معاملات ان جنگی قیدیوں اور جنگی کفار کے ساتھ تو کر ہی نہیں سکتے کیونکہ وہ تو ہر معاملے میں نقصان کے درپے ہیں، اور جو ہوتے ہیں اپنے علاقے میں رہنے والے ان کے ساتھ تعلقات نہ رکھیں تو معاملات کر سکتے ہیں، یعنی گہرے تعلقات نہ ہوں۔ انما ینہاکم اللہ عن الذین قاتلوکم فی الدین، اللہ ان سے روک رہا ہے جو دین میں تمہارے ساتھ قتال کرتے ہیں۔ لا ینہاکم اللہ عن الذین لم یقاتلوکم فی الدین، جو تمہارے ساتھ دین میں لڑتے نہیں ہیں، اللہ تمہیں ان سے نہیں روکتا کہ تم ان کے ساتھ خرید و فروخت وغیرہ کے معاملات رکھو، اگر وہ پڑوسی ہیں چاہے رشتہ دار ہیں ان کے ساتھ اس انداز میں حسن اخلاق ضرور رکھو کہ ان کو متاثر کرنا ہے اپنے دین اسلام سے، دین اسلام کی سچائیاں دکھانی ہے۔ ایک ہے دوستیاں اور قریبی تعلقات کہ جس میں ان کی ہاں میں ہاں ملائی جائے، ایسی چیزیں منع ہے، یہ موالات ہوتی ہے۔ اپنی بات ان کو منواؤ اور بڑے اخلاق کے ساتھ، اور ان کے اس لیے ان کے ساتھ معاملات رکھو تاکہ دین کے اچھائیاں اور دین کا حسن اخلاق ان کو متاثر کرے۔ ایک ہے دوستیاں، کہیں دین کی راہ میں ان کی محبت کی وجہ سے رکاوٹیں یہ نہ آنے پائیں۔ موالات اور چیز ہے، تعلقات اور چیز ہے، اور معاملات رکھنا اور چیز ہے۔ آخر صورت میں فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تتولوا قوما غضب اللہ علیہم، اے ایمان والو ان کے ساتھ دوستیاں نہ بنانا قریبی جس قوم پر اللہ کا غضب نازل ہو رہا ہے، کیونکہ وہ قوم مغبوض ہو چکی ہے، اللہ کا غضب ان پر آ رہا ہے۔ جو مغبوض قوم ہو تو جب تم ان کے ساتھ بیٹھو گے تو ان کے اوپر رحمتیں تو آ نہیں رہی، ان کے اوپر اللہ کی ناراضگی اور لعنتیں ٹپک رہی ہیں، تو پھر تمہارے ان کے ساتھ قریبی دوستانے یہ پھر تمہیں نقصان دے جائیں گے۔ وما علینا الا البلاغ۔